الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافة وبشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزل بھی آسان ہوگی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد والی منزل اس سے کئی زیادہ سخت ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ثواب اور جہنم کا عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس قدر نہیں روتے جتنا اس قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کی بعد والی منزل اس سے کئی زیادہ آسان ہوگی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کی بعد والی مرحلہ اس سے کئی زیادہ سخت ہوگا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور اس قدر بحران برپا ہوا کہ میں بات سمجھ نہ سکی کہ کیا معاملہ ہے۔ جب سکون ہوا تو میں اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ میرے جانب وحی کی گئی ہے کہ تم فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ محترم دوستوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قبر یہ نہ کہتی ہے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میرے پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آج جب تم میرے سپرد کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن جب فاسق و فاجر اور کافر بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، جو لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں تجھ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبعوث تھا۔ آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تجھے کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح بھیجتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے اور اس پر 70 عزد ہے اور دوسری روایت کے مطابق عزد ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہ اگیں گے، وہ عزد اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کی بعد والی منزل اس سے کئی زیادہ آسان ہوگی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد والی مرحلہ اس سے کئی زیادہ سخت ہوگی۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر پسند خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، یہ انسان کا عمل ہے اپنے قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردہ سے 3 سوال کرتا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما كنت تقول في هذه الرجل محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ نے رب کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو
सो जा। वो कहता है जरा मैं जाऊं अपने घर वालों को अपना हाल बताऊं। फरिश्ते कहते हैं नहीं, यहाँ आने के बाद वापस जाने का कानून नहीं है, बस तुम सो जाओ। मोहतरम दोस्तों, लेकिन फासिक और फाजिल और काफिर बंदा हर सवाल के जवाब नहीं कहता है। हाँ भूल आती, हाँ अफसोस मैं नहीं जानता, लिहाजा हुक्म होता है कि इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम का लिबास पहना दो और जहन्नम का दरवाजा खोल दो। चुनांचे जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिनसे वहां की गर्म गर्म हवा आने लगती है और उसकी कमर को इस कदर ठंड कर दी जाती है कि पसीने एक दूसरे में घुसने लगती है और उस पर एक अंधा और एक बहरा फरिश्ता आजाद देने के लिए मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो कयामत तक उसे एक लोहे की कुर्सी पिटाई करता रहता है। मोटा दर्द और तकलीफ के मारे चीखता है, उसके चीखने की आवाज जिन्नात और इंसान के अलावा सारे मखलूक सुनते हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।